بزرگ خوبصورت اعلیٰ جلالی نام میں جس نے مجھے اور آپ کو آج بشام یہ فضل دیا، زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، تاکہ اپنے خداوند خدا کی پاک حضوری میں آ کر ہم اس کے نام کو عزت و جلال دے سکیں، اور سب سے بڑھ کر خداوند کی حضوری کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کا مسا اس کے لوگوں پر ٹھہرا ہوا اور روح القدس نے آج زندگیوں کے اندر کام کیا ہے۔ ہم یہ سارے کا سارا جلال خداوند کے نام کو دیتے ہوئے آج اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی نصیحت، اپنی تعمیر کے لیے ہم دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ خداوند میری اور آپ کی زندگی کے اندر کیا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر جب ہم چاروں اطراف اپنی نظروں کو دوڑاتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے جس کا حل اب نہ ہو۔ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ آج ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو مصیبت کا چارہ بھی کسی نہ کسی کے ذریعے سے نکل آتا ہے۔ اگر حالات کٹھن و دشوار ہیں تو ان حالات میں خدا کسی نہ کسی کو مددگار کے طور پر اٹھا کھڑا کر دیتا ہے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو بیماریوں کا بھی علاج جو ہے وہ آج موجود ہے۔ لیکن آج جس بات کو آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، دنیا کے اندر ہر مسئلے کا حل ضرور ہے۔ بیماری کا، مشکل کا، پریشانی کا، دکھ کا، غم کا، حالات جو کٹھن و دشوار ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کا حل صرف و صرف خدا کے پاس ہے، اور وہ چیزیں ابلیسی تاثیریں ہیں جو حالات کو خراب کرتی ہیں، جو حالات کو کٹھن و دشوار کرتی ہیں، جو زندگیوں کے اندر بیماریوں کو منتقل کر دیتی ہیں، جو انسان کو مصیبتوں کے اندر دھکیل دیتی ہیں، جو انسان کو خدا کی قربت نزدیکی سے دور لے کر جاتے ہیں۔ لیکن ان سارے مسئلے مسائل کا حل آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 17واں باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اسی لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے، اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ آگے خدا کے پاک کلام اسی کی ہم 20ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں، اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سر کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی میں نے اور آپ نے پڑھا، جو سنا ہے، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، 4 اناجیل میں سے یہ پہلی انجیل ہے جس کا لکھنے والا بزرگ متی ہے۔ اس سے پیشتر کہ خداوند یسوع المسیح اسے اپنے شاگردوں کے اندر اسے شامل کرے، بائبل کے اندر لکھا ہوا پیشے کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، روزگار کے سبب سے یہ محصول لینے والا شخص ہے، اور جب اسے بلایا گیا تو اس ٹائم بھی یہ محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا ہے۔
لیکن جب خدا نے اسے بلایا اور اپنے شاگردوں کے اندر اسے شامل کیا اور یہ 12 حواریوں میں سے 12 شاگردوں میں سے یہ ایک شاگرد ٹھہرا اور اس نے اس انجیل کو لکھا جس کا آغاز یسوع المسیح کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یسوع المسیح کی ولادت کے بارے میں بیان کیا، اس کے نسب نامے کو کھولا، بے نقاب کیا کہ یسوع المسیح کس قوم سے، کس جو ہے وہ قبیلہ سے، کتنی پشت سے تعلق رکھنے والا شخص۔ اس نے ان ساری باتوں کو بے نقاب کیا اور یسوع المسیح کے زمینی خدمت کا آغاز اس نے اپنی انجیل کے اندر کیا کہ کیسے یسوع المسیح نے زندگیوں کے اندر کام کیا اور خدا کی لامحدود قدرت نے کس طرح زندگیوں کے اندر شفا کو، معجزات کو جاری اور ساری کیا ہے، اور وہ اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا۔ گھٹنے ٹیکنے کا مطلب ایک چیز میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس نے گھٹنے ٹیکے ہیں، اس نے سجدہ کیا ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ تو ہی سجدوں کے لائق ہے، تو بڑھوتی کے لائق ہے، تو حل مشکلات ہے، بیماریوں کا، پریشانیوں کا حل جو ہے وہ تیرے پاس ہے۔ اور اس نے آ کر یسوع کے آگے گھٹنے ٹیکے اور گھٹنے ٹیک کر اس سے درخواست کی ہے، منت کی ہے، فریاد کی ہے، التجا کی ہے، درخواست اپنے خدا کی حضوری میں رکھے اس ایمان کے ساتھ کہ جو کوئی تیرے پاس آ جاتا ہے تیری ذات اقدس اس پر رحم اور کرم کر دیتی ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنوں کو یسوع کے سامنے ٹیکا اور فریاد کی کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا ہے جو انسان کو اس کے بندنوں سے آزاد کر سکے۔ اس نے گھٹنے ٹیکے اور اقرار کیا ہے کہ در حقیقت تو ہی موت مقدس ہے، تو ہی خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو کنواری مریم سے روح القدس کی قدرت کے وسیلے پیدا ہونے والا تو ہی ہے جو نبیوں اور رسولوں کی نبوتوں کی تکمیل ہے، تو ہی وہ ہے جو خلیل اللہ، جو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلاتا ہے۔ تو خرطس ہے، تو ربی ہے، تو استاد ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، اور جو تیرے پاس آ جاتا ہے تو اس پر کرم و رحم فرما دیتا ہے۔ اس ایمان کے ساتھ وہ خدا کے پاس آیا ہے کہ خداوند تو اپنی قدرت کو نازل کر دیتا ہے اور لوگوں کے بندنوں کو توڑ دیتا ہے، تو اب کہہ ہی دیتا ہے تو جنم کے لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کہہ ہی دیتا ہے تو پیروں کے کان کھل جاتے اور وہ سننا شروع ہو جاتے ہیں، تو حکم ہی دیتا ہے تو 38 برس کا بیمار بھی اٹھ کر چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو کہہ ہی دیتا ہے تو جنم کے لنگڑے ہرنیوں کی طرح چوکٹیے بھرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کہہ ہی دیتا ہے تو 4 دن کا مردہ لازر قبر سے باہر نکل آتا ہے، تو کہتا ہے تو یائر کی بیٹی جو مر چکی وہ بھی زندہ ہو گئی، تو نے تو حکم دیا اور نائن کی بیوہ کے بیٹے کو تو نے زندہ کیا۔ تو ہی وہ خدا ہے جس نے اپنی بڑی قدرت کے سبب سے آسمان کو تانا، تو ہی وہ خدا ہے جس کا ذکر توریت کی پہلی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سلیمان بیان کرتا جب زمین کی نیو کو ڈالا گیا میں اس ٹائم بھی تھا، وہ جانتا، اقرار کیا ہے کہ تو ہی وہ خدا ہے جو انسان کو بناتا اور اپنا دم اس کے نتنوں کے اندر پھونکتا ہے، تو ہی وہ خدا جس کا حکم آندھی اور طوفان مانگتے، تو وہ خدا جس کا حکم بدروہیں مانتی ہے، تو ہی وہ خدا ہے جو حکم دیتا ہے آندھی اور طوفان تھم جاتے ہیں، پانی ساکت ہو جاتے ہیں، تو ہی وہ خدا ہے۔ اور اس نے آ کر کہا اے خدا میں بڑا آس امید کے ساتھ میں تیرے پاس آیا ہوں، اور لکھا ہے جو کوئی خدا کے در پہ آ جاتا ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں لوٹتا ہے۔
لکھا جو اس پر توکل کر لیتے ہیں وہ کبھی بھی شرمندہ اور پریشان نہیں ہوتے. وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو لنگڑوں کو چلا سکتا ہے، جو بہروں کے کانوں کو کھول سکتا ہے، جو کوڑیوں کو پاک اور صاف کر سکتا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ میرے بیٹے کی بیماری کا حل بھی اس کے پاس ہے. آج انسان ہونے کے ناطے ہم اس بات سے گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے ہیں ہماری مصیبتوں کا حل کسی کے پاس نہیں. ہمارے حالات کٹھن دشوار ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی ہمارے حالات کو ہم سے ان سے نکالنے والا کوئی نہیں. ہم گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے، غم زدہ، آنسو بہاتے، گریہ زاری کرتے ہیں. کوئی نہیں ہے جو ہمیں ان مشکلات سے نکالے. لیکن اس نے بڑے ایمان کے ساتھ آ کر اس کی حضوری میں گھٹنے ٹیکے اور ایمان ہے کہ آسمان کا اور زمین کا اور زمین کے نیچے کا اختیار تیرے پاس ہے. تو ہی کلمہ خدا ہے اور جو تو کہتا ہے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. تیرا حکم نہ صرف آندھی اور طوفان مانتے، تیرا حکم نہ صرف ابلیسی تاثیریں مانتی، تیرا حکم آسمان میں فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے تیرا حکم مانتے، پانیوں کے اندر رہنے والے آبی جانور تیرے حکم کو مانتے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تیرے حکم کو نہ مانتی ہو. اور یہ اسی ایمان کے ساتھ آیا اور فریاد کی ہے، اور وہ فریاد اس نے اپنے بیٹے کے لیے کی ہے اور کہتا ہے خدا میرے بیٹے پر رحم کر دے. اور یسوع مسیح نے فرمایا جس پر رحم کرنا چاہوں گا اس پر رحم کروں گا. اس کا مطلب ہے خدا کی ذات اقدس رحم ان پر کر دیتی ہے جو اس شخص کی طرح اس کی حضوری میں بڑی عاجزی کے ساتھ جھک جاتے، دعا کرتے، ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہوتے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کے خدا کی طرف بلند کرتے، جو اپنے آنسوؤں کو جاری اور ساری کر دیتے. خدا یقیناً ان پر رحم اور کرم اور ترس فرما دیتا ہے اور لکھا ہے خدا میرے بیٹے پر رحم کر دے، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے. اس کا مطلب ہے جب یہ اپنے بیٹے کو ان حالات کے اندر دیکھتا ہے تو یہ باپ ہونے کے ناطے یہ بذات خود جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہوں. جب یہ اپنے بیٹے کو اس حالت کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ پانی کے اندر گر پڑتا ہے، یہ آگ کے اندر گر پڑتا ہے، اور مرگی ایک ایسی بیماری جس سے لاحق ہو جاتی ہے، جس سے یہ بیماری لگ جاتی ہے، اس انسان کو کوئی بھی پتہ نہیں چلتا. یہاں تو وہ رستہ کے اندر، وہ ٹریفک کے اندر گر پڑتا اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا. اس کی کنڈیشن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کس ٹائم بگڑ جائے گی، اسے اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا. اور یہ جب اپنے بیٹے کو دیکھتا کرتا ہے گرتا ہے اور اس کا بدن جو ہے وہ سارا چھلا ہوا ہے، لہو سے اس کا بدن لت پت ہے، یہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا ہے. باپ نے آ کر اس سے درخواست کی ہے اے مالک، اے خالق، اے رب العزت، تو رحیم ہے، تیرا کلام بیان کرتا، تیری ذات رحم سے بھری پڑی ہے. اس نے درخواست کی تیری ذات کرم سے بھری پڑی. اس نے اقرار کیا ہے کہ تو نے بھیڑ کو دیکھا اور تجھے اس پر رحم آیا، تجھے اس پر ترس آیا، اور اس نے کہا اے خدا میرے بیٹے پر رحم کر، میرے بیٹے پر ترس کر. میں بڑا سوالی بن کے تیری حضوری میں آیا ہوں اے خدا. اور اس نے دعا کی، نہ صرف گھٹنے ٹیکے، آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہے، اور وہ دعا کرتا ہے مالک میرے بیٹے کو مرگی سے بچا، اسے نکال. اس کا حل دنیا کے اندر نہیں ہے. میں نے بڑا علاج کروایا، میں نے کوئی در نہیں چھوڑا، میں جس در پر بھی گیا نا امید لوٹا، میں جس کے پاس بھی گیا مجھے کسی نے اس بیماری کا حل نہیں بتایا ہے. میرا بیٹا اس اذیت کے اندر گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے، کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا. لیکن میں جانتا ہوں ہر مسئلے کا حل تیرے پاس ہے. ہر بیماری
तेरे बेटे तेरे नाम से खत्म हो जाती है, हर रोग तेरे लहू से खत्म हो जाता है। और इसने इकरार किया है, ऐ मालिक रहम कर, करम कर, तरस खा, मेरी फरियाद को देख, मेरे आंसुओं पर निगाह कर। तेरे कलाम में अक़दस में लिखा हुआ, जो आंसुओं के साथ बोते वो खुशी के साथ काटते। इसने कहा तेरे कलाम की सच्चाई यही है कि तू ही अपने तालबों को बदला देता और अपने असीरों को कभी भी हकीर नहीं जानता। इसने इकरार किया, और जब इकरार किया है तो उसने कहा मैं इसे तेरे शागिर्दों के पास भी लेकर आया, लेकिन वो इसे अच्छा नहीं कर सका। अब तेरे पास आया, अगर तू कुछ कर सकता है तो तू ही कर दे। इसका मतलब है जब तू ही कर दे तो थोड़ा सा ईमान भी अप डाउन हुआ, अगर तू कर सकता है तो तू कर दे। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अमर पर भरोसा करने वाले हमेशा हमेशा शर्मिंदे और परेशान होते हैं, लेकिन जो खुदा पर भरोसा करते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं। और जब यीशु मसीह ने इससे शिफा दी, ये बीमारी बेसिकली मिर्गी की नहीं थी। इस बीमारी के पीछे जाकर पढ़ लीजिएगा, उसकी 18वीं आयत के अंदर लिखा है, इस बीमारी की रीजन वजह जो है वो अबलिसी तासीरें, बदरुएं, बुरी स्पिरिट्स जो इस बीमारी का सबब बनी पड़ी है। क्योंकि खुदा याद रखेगा मोहब्बत का खुदा है, खुदा रहम करने वाला है, लेकिन इब्लीस के बारे में लिखा हुआ है वो जालिम है, वो खूनी है, वो मार डालता, वो हलाक करता, वो तबाह करता, वो बर्बाद करता। लेकिन यीशु मसीह दुख नहीं देता, बल्कि वो तो जख्मों को बांध देने वाला खुदा है। और लिखा हुआ है, जब शागिर्दों ने कहा कि हम इसे क्यों नहीं निकाल सकते, ये क्यों ठीक नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है? हम भी तो तेरे नाम से जुड़े हुए हैं, हम भी तो तेरे नाम से मुंसलिक है, हम भी तो तेरे साथ जहां तू जाता है हम भी तेरे साथ जाते हैं, जिस जगह पर तू मुनादी करता हम तेरे साथ हैं। हमने अपने घर बारों को तेरे लिए छोड़ दिया है, जो तू कहता है हम मानते हैं, लेकिन हम इससे अच्छा क्यों नहीं कर सकते? तो पहली बात ऊपर लिखा हुआ है ईमान की कमी के सबब से, लेकिन जिस जगह पर आपको लाकर खड़ा करना चाहते हैं लिखा है ईमान की कमी के सबब से। इसका मतलब है आगे चल के खतूत के अंदर हमें नजर आता मिलता है, खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है, बस जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगते हो यकीन करो कि वो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। और यीशु मसीह ने फरमाया ईमान की कमी के सबब से। इसका मतलब है शिफा के लिए हमें पहले ईमान लाने की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे घराने देखने में आते हैं जो कहते हैं जी खुदा हमारी सुनता ही नहीं है, हम क्यों दुआ करें, खुदा ने हमें क्या दिया है, हम दुआएं कर करके थक गए हैं, हम आंसू भी बहाते रहे लेकिन खुदा ने हमारी दुआ को नहीं सुना है, अब हम क्यों दुआ करें जबकि खुदा सुनता ही नहीं। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ बनी इस्राइल ने भी ये कहा, हम क्यों रोजा रखे ये साया 53 के अंदर, जबकि तू ख्याल ही नहीं करता। खुदा ऐसा नहीं है जो आपकी दुआओं को ना सुने। बहुत सारी ऐसी भाने बहने बेटियां जिनके शोहर नशे के अंदर फंसे हुए हैं, जिनके शोहर जुआ खेलते हैं, जिनके शोहरों के नाजायज ताल्लुकात बाहर दूसरी औरतों के साथ हो चुके, जो अपनी सारी आमदनी को जो है वो जुए के अड्डों पर जाकर खर्च कर देते हैं। लेकिन अब उन्हें दुआ के लिए बोला जाए तो आगे से जवाब ये देती हैं कि जी जब कोई सुधरना ही नहीं चाहता है, जब कोई बदलना ही नहीं चाहता है तो इसमें दोष खुदा का क्या है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है ईमान की कमी के सबब से। किस ईमान के साथ हम दुआ करते हैं? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है दुआ का एक बहुत बड़ा जो शख्स हमें नजर आता है जिसे मर्दे दुआ कहा जाता है, वो बुजुर्ग एलिया। और बाइबल के अंदर लिखा है एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोर से दुआ की, अय्या बादशाह जब तक मैं ना कहूंगा
آسمان سے تو نہ بارش ہوگی نہ آسمان سے اوس برسے گی. بائبل بیان کرتے ہیں وہ ہمارا ہم طبیعت انسان ہے. اور اگر خدا ایلیا کی دعا کو سن سکتا ہے اور اگر خدا اس شخص کے گھٹنے ٹیکنے کے سبب سے اس کی فریاد کو سن سکتا ہے تو ضرور ہے واجب ہے اپنے شوہروں کے لیے, اپنے گرانوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندانوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے کنبے کے لیے, اپنے علاقے کے لیے خدا سے دعا کریں. خدا رحم کرم اور ترس کھا سکتا ہے. لیکن اگر ایلیا کی دعا کو خدا سن سکتا ہے تو خدا تمہاری دعا کو کیوں نہ سنے گا. ایلیا نے اس ٹائم دعا کی, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور صرف چند الفاظ کہے, اے خدا آج یہ لوگ جان جائیں کہ آسمانوں کے خدا کو چھوڑ کر دنیا میں اور کوئی خدا نہیں ہے. اور دعا صرف یہ کی ہے اور آسمان سے آگ نازل ہوئی. اور اس نے نہ صرف اس سوختنی قربانی کو بلکہ جس مذبح کے اوپر اس قربانی کو دھرا گیا اس کے چوگرد جو ہے وہ کھالا کھودا گیا اور پانی سے بھر دیا گیا. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی دعا کے وسیلہ سے آسمان سے آگ نازل ہوئی. آگ یہ ہے کہ بائبل بیان کرتے تیرا خدا بھسم کر دینے والی آگ. دیکھنے میں وہ آگ تھی لیکن در حقیقت میں عبرانیوں کا خدا خود آسمان سے ایلیا کی جو ہے وہ دعا کے سبب سے اترا اور اس نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت عبرانیوں کے خدا کے سوا اور کوئی خدا ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جی ہماری مسئلے کا حل جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن آپ کے مسئلے کا حل یہ شخص بیان کرتا ہے کہ یسوع المسیح کے پاس ہے. جن بڑے بڑے پہاڑوں کو آج میں اور آپ سمجھ رہے ہیں, ان پہاڑوں کو ریز کرنے والا کوئی اور نہیں, صرف ایک ہی ہے اور وہ یسوع المسیح. لیکن آگے چل کے اس نے اپنے شاگردوں سے کہا لیکن یہ قسم, اس کا مطلب ہے یہ قسم صرف مرغی کی نہیں ہے. آپ بھی بہت سارے مسئلے مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے, آپ بھی بہت ساری بیماریوں کے اندر گرفتار ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے حالات کے سبب سے آپ مایوس ہو چکے ہیں, بے دل ہو چکے ہیں, آپ نا امید ہو چکے ہیں. آپ اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا بیٹھے ہوں گے ہم کبھی بھی ان حالات سے نکل نہیں سکتے ہیں, ہمارے حالات ایسے تھے اور ایسے ہی رہیں گے. لیکن یسوع مسیح نے فرمایا یہ قسم, اس کا مطلب آج بہت ساری مسئلے مسائل آپ کے سامنے, یہ قسم جو آج آپ سے حل نہیں ہو رہی, جس کا حل ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, جس کا حل طبیبوں کے پاس نہیں ہے, جس کا حل کسی سرجن کے پاس نہیں ہے, جس کا حل کسی اولیاء کے پاس نہیں, جس کا حل کسی ملک کے وزراء کے پاس نہیں ہے, اس کا حل جو ہے بائبل مقدس یہاں پر بیان کرتی ہے. ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ قسم دعا کے بغیر کسی طرح نہیں نکل سکتی ہے. آج اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں, خدا آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے راخل اپنے بچوں کے لیے روتی ہے اور وہ تسلی نہیں پاتی. اگر آج آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں کے اندر بیداری کا انقلاب برپا, اگر آج آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بدل جائیں, آپ کے بچے خدا کی قربت میں آئیں, وہ نوجوان جو اس ٹائم چوکوں میں کھڑے ہوئے نشے میں زندگی کو ختم کرنے کے لیے نشے لگا لیے, جو نشے کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں, جو جوؤں کے عادی دنیاوی عیش و عشرت کے اندر خرچ کرنے والے ہیں, بائبل کے اندر لکھا ہے یہ قسم دعا کے بغیر کسی طرح نکل نہیں سکتی. بائبل کے اندر لکھا اگر بیوی راست باز یعنی کہ دعا کرنے والی, خدا ترس ہے, خدا پرست ہے, خدا سے پیار کرنے والی ہے, بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی دعا کے وسیلہ سے خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا بے ایمان شوہر کو بدل کر رکھ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعائیں بہت کچھ کر سکتی ہیں, آپ کی دعائیں آسمان کو کھول سکتی ہیں. بائبل کے جس چیز کو 2 یا 3 شخص متفق ہو کر باندھیں گے یا کھولیں وہ باندھی بھی جائے گی اور کھول دی بھی جائے گی. آئیے آج یہ اختیار خدا نے آپ کو دیا ہے, آج گھٹنوں کے بل ہو جائیے, اس سے دعا کریں کہ یہ خدا میں تیرے پاس آیا, میں تیرے پاس آئی,
مجھ پر رحم کر، مجھ پر کرم کر، مجھ پر ترس کھا، میرے حالات کو بدل دے، میری بیماریوں سے مجھے شفا بخش دے، میرے حالات کو خدا بدل، میرے بچوں کو بدل، میرے شوہر کو بدل، میرے گھرانے پر رحم اور کرم اور ترس فرما، کیونکہ تیری ذات رحم کرم اور ترس سے بھری پڑی ہے۔ تو یقیناً خدا جو رحم کرنے کے لیے آپ کے درمیان موجود ہے۔ آئیے دعا کیجیے، دعا کرنے والے بن جائیے، دعا کے عادی بن جائیے، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ آپ کے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل دعا میں نہ ہو۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح بھی ساری رات دعا میں وقت گزارتا، اور جب وہ صبح پہاڑ سے اترتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ شفا پاتے ہیں۔ آئیے آج دعا کریں، خدا آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا، کیونکہ اس نے فرمایا دیکھ تیرے خدا کے کان بھاری نہیں جو تیری دعا کو سن نہ سکے، اور نہ ہی اس کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا جو تجھے بچا نہ سکے۔ آئیے آج اس کے کان میرے اور آپ کی دعاؤں پر جھکے ہیں۔ یرمیہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا تو جب بھی مجھے پکارے گا میں تجھے جواب دوں گا۔ آئیے اسے پکار کر تو دیکھیے، اسے بلا کر تو دیکھیے، اپنے لبوں کو کھول کر تو دیکھیے، اپنے آنسوؤں کو بہا کر تو دیکھیے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کے خدا کی طرف بلند کر کے تو دیکھیے۔ خدا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لے گا، خدا آپ کے آنسوؤں کو پونچھ ڈالے گا، خدا آپ کے دکھ کو خوشی کے اندر بدل ڈالے گا، اور خداوند آپ کی ساری مراد و لالچاؤں کو پورا کرے گا، کیونکہ خدا ہمارے درمیان موجود ہے۔ خدا سبوں کو برکت